بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، 1.25 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ایسی نورانی اور رحمانی دولت ہے کہ اس کی مدد سے انسان کی زندگی اتنی زیادہ آسان ہو جاتی ہے کہ 7 طرح کے انعامات اسے ملتے ہیں اور 7 طرح کے معاملات میں آسانی ہو جاتی ہے۔ کلمہ طیبہ کے متعلق جتنا بھی لکھا جائے، بولا جائے، پڑھا جائے اتنا ہی کم ہے، لیکن یہ 7 ایسی چیزیں ہیں جو کلمہ طیبہ کو 1.25 مرتبہ پڑھنے سے انسان کی زندگی میں آ جاتی ہیں۔ تو آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیے گا۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ دل کی صفائی اور روحانیت ہے۔ جو لوگ عرصہ دراز سے روحانیت کی تلاش میں نکلے ہیں، اپنے دل کو صاف کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اندر روحانی قوت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کلمہ طیبہ کا 1.25 مرتبہ والا عمل کریں۔ یہ کس طرح سے ہوگا، اس میں مراقبہ کیا ہے، شرائط کیا ہیں، وہ ساری آپ کو بتائی جائیں گی۔ دوسرے نمبر پر، جس طرح کلمہ طیبہ اندر سے صفائی کرتا ہے، اسی طرح سے کلمہ طیبہ باہر سے بھی صفائی کرتا ہے۔ تو جس گھر میں یہ پڑھا جاتا ہے اس گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں اور انسان کے ارد گرد وہ سکون اسے ملتا ہے جسے وہ عرصہ دراز سے تلاش کر رہا ہے۔ اس کے بچوں میں سکون ہوگا، اس کے معاملات میں سکون ہوگا، اسے گھر میں خوشی ملے گی۔ تو یہ اس کی ایک بہت بڑی برکت ہے۔ تیسرے نمبر پر رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے والا دونوں جہانوں کی دولت کو اپنے ہاتھوں سے سمیٹتا ہے، کیونکہ کلمہ طیبہ نے اندر کی بھی صفائی کرنی ہے اور باہر کی بھی کرنی ہے۔ یہ کرنے والے پر لوگوں کی ایک خاص نظر ہوتی ہے، لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور اس کے دنیاوی معاملات میں ایسی روحانیت آتی ہے، ایسی طاقت آتی ہے کہ اس کے کاروبار میں، اس کی جاب میں برکت ہو جاتی ہے اور وہ مشہور و مقبول ہو جاتا ہے۔ کیونکہ کلمہ طیبہ میں جو 2 اسماء ہیں، اللہ اور محمد، ان 2 اسم اعظم کی وجہ سے ہی ساری برکتیں ملتی ہیں۔ حضرت سخی سلطان بہو سرکار نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے جتنے خزانے ہیں ان کی جو کنجی ہے وہ کلمہ طیبہ میں موجود ہے۔ وہ کچھ دنیا بھی مانگے تو کلمہ طیبہ سے ملے گی، کوئی روحانیت مانگے تو وہ بھی کلمہ طیبہ سے ملے گی۔ ایک اور چیز جو چوتھے نمبر پر میں بتانا چاہتا ہوں، جو کلمہ طیبہ کی برکت سے ملتی ہے، وہ جنت میں اپنا گھر دیکھنا۔ 1.25 مرتبہ جب آپ کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پڑھ لیتے ہیں تو اسی دوران آپ کو خواب کی حالت میں جنت میں آپ کا گھر دکھایا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو یہ چیز اس لیے نظر آئی ہے کیونکہ آپ کا دل صاف ہو چکا ہے، اور دل کو صاف کرنے کے لیے کلمہ طیبہ ہی ہے۔ تو جیسے ہی آپ کے دل کی صفائی ہوگی تو اسی دوران آپ کو آپ کا گھر جو ہے جنت میں وہ دکھا دیا جائے گا۔ اور 5ویں نمبر پر کلمہ طیبہ کی برکت سے قرض اتر جاتا ہے۔ اب قرض جو ہے وہ کسی بھی طرح کا ہو، تھوڑا ہو، زیادہ ہو، پرانا ہو، نیا ہو، کوئی ایسے وسیلے بنیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے، اور جس کو قرض دینا ہے وہ آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ تو یہ کلمہ طیبہ کی ایک بہت بڑی حقیقت بھی ہے اور بہت بڑی برکت بھی ہے۔ 6 نمبر پر کلمہ طیبہ کی برکت سے بیماری بھی دور ہوتی ہے۔ ایسی بیماری جس کا ظاہر میں کوئی علاج نہ ہو رہا ہو،
جس میں کافی زیادہ گھر والوں کے لیے پریشانی بنی ہو، اس بیماری کے لیے اس شخص پر 1.25 مرتبہ کلمہ پڑھا جائے، اس کا پانی تیار کر کے دیا جائے، روزانہ جتنا بھی اس پانی میں پڑھ لیا جائے، وہ اس شخص کو جب پلایا جاتا ہے تو اس کی برکت سے اس شخص میں بیماری اگر ہے تو وہ دور ہو جاتی ہے۔ بیماری کسی بھی طرح کی ہو، چاہے وہ ذہنی ہو، وہ جسمانی ہو، وہ جناتی ہو، وہ نظر بد کی وجہ سے ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس شخص سے بھی دور ہو جائے گی اور اس گھر سے بھی چلی جائے گی۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ گھروں سے بیماریاں ہی نہیں نکلتی، وہ نحوست کی وجہ سے ہوتی ہیں یا شیاطین کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ عمل 1.25 مرتبہ والا بڑا ہی مجرب ہے۔ اس کا پانی تیار کر کے پلایا جائے اور اس کے چھینٹے جو ہے گھر کی دیواروں پر بھی پھینکے جائیں یا چھت پر پھینکے جائیں۔ آخری نمبر پر کلمہ طیبہ کی برکت سے ایسی بڑی مشکل جو اچانک آ جاتی ہے، جس کا کوئی حل نہیں ہوتا، یا کوئی ایسی بڑی مصیبت جو زندگی میں پھنس جاتی ہے، پوری زندگی کو روک لیتی ہے، یعنی کہ جیسے بچوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، جیسے ان کی جاب کا مسئلہ ہے، جیسے کوئی اپنا گھر خریدنا ہے، یا کوئی بھی ایسی بڑی چیز جس میں انسان پھنس جاتا ہے اور وہ نکل نہیں پاتا عرصہ دراز تک، تو اس کے لیے 1.25 مرتبہ کلمہ پڑھنا دیے گئے طریقے کے مطابق وہ فوراً انسان کو اس مصیبت سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ کسی بھی مشکل میں پھنس جائیں، جب کوئی حل نہ ہو تو کلمہ طیبہ جو ہے وہ 1.25 مرتبہ کی نیت کرنے سے ہی انسان کے معاملات میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اب میں اس کا طریقہ کار آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے اس کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس کو 40 دنوں میں کرنا چاہتے ہیں تو 3125 دفعہ روزانہ پڑھیں گے۔ اس طرح پڑھنے سے یہ 1.25 مرتبہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو اس سے کم کرنا چاہتے ہیں، جیسے 1100 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں، 2100 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں، یا جتنا بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس دن تک پڑھتے رہیں گے جب تک یہ 1.25 نہیں ہو جاتا۔ اس کو آپ نے پاک صاف ہو کر پڑھنا ہے اور آگے پیچھے اس کے درود پاک پڑھنا ہے، اور خوشبو ہو کمرے میں تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ اور جب آپ اس عمل کو شروع کریں گے تو اس وقت صدقہ خیرات کرنا ہے، اور جب مکمل ہوگا تو اس دن صدقہ خیرات کرنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ آپ نے اسی عمل کے دوران نہ غصہ کرنا ہے نہ بد دعا دینی ہے۔ یہ 2 باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ ان سے جتنا بھی عمل ہوتا ہے وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس لیے غصہ بھی نہیں کرنا اور کسی پر بد دعا بھی نہیں کرنی، کیونکہ اس وقت دل آپ کا صاف ہو رہا ہوتا ہے، تو کسی کے لیے نفرت یا غصہ یا اس طرح کی چیز جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے روکنے کے لیے، تو کبھی بھی آپ اس طرف نہیں جائیں گے۔ تو اس عمل کو آپ کریں، چاہے 40 دنوں میں ہو جائے یا زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے، یہ آپ کی مرضی ہے، تو آپ نے اس کو پورا کرنا ہے۔ اور اگر اس میں کوئی بات آپ کو نہ سمجھ آئے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں